لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں جو نچوڑ ہے، اصل میں رات کا جو آخری وہ حصہ ہوتا ہے اس میں بندے سوتے نہیں ہیں، اس میں ایک خاص سکینہ نازل ہوتی ہے، ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، چلو پھر محبت والدین سے بھی ہے، والدیہ میرے والدین کو معاف کر دے، بس ختم۔ جب جذبہ آگے جاتا ہے نا پھر وہیں فیصلے بدلتے ہیں۔ ایک عمل دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 27 بار پڑھ لے صرف اللہم اغفر لی والدیہ، رجب سے رمضان کی ابتدا کی ہے، اے اللہ ہمارے رجب کو برکت دے، اے اللہ ہمارے شعبان کو برکت دے۔ 15 شعبان، برات کہتے ہیں اصل میں نجات کو، گناہوں سے نجات، بہت اہم رات ہے، بہت اہم رات ہے اللہ سے مانگنے کی۔ رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون بندہ، اس کو کتنا رزق، کتنی عزت، کتنا وقار، کتنی شان و شوکت، اور ایک بندہ ہوگا کہ اس کی نیکی کم ہوگی۔ اب کون دے گا؟ وہاں تو کوئی نیکی نہیں دے گا، ساری کائنات کو تو اتنا اس کو دے دو۔ یقین جانیے جو بندہ صرف 27 دفعہ اس کو پڑھے گا رات کے آخری حصے سے لے کر سحری تک، آخری حصہ جس کو ہم رات کے آخری حصے کو رات 1 بجے کے بعد کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب سے رمضان کی ابتدا کی ہے، اے اللہ ہمارے رجب کو برکت دے، اے اللہ ہمارے شعبان کو برکت دے۔ رمضان کی برکتوں کو رجب سے لیا، اب تو شعبان آ گیا، اور آپ کو علم ہے شب برات، شعبان، 15 شعبان، برات کہتے ہیں اصل میں نجات کو، گناہوں سے نجات، جہنم سے نجات، عذاب سے نجات۔ لیکن یہ رات بڑی اہم رات ہے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون بندہ، اس کو کتنا رزق، کتنی عزت، کتنا وقار، کتنی شان و شوکت، کتنی سربلندیاں، یا کتنا اس کو نیچا کرنا ہے، یا اس سے رزق چھیننا ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، کتنے چلے جائیں گے، کتنوں کی موت کے پروانے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ اپنی شادی کے لیے سامان خرید رہا ہوتا ہے اور فرشتے دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس کا نام موت اور مرنے والوں کی لسٹ میں ہے، مردوں میں ہمارا نام ہے، اس کا نام ہماری لسٹ میں مردوں میں ہے۔ بہت اہم رات ہے، بہت اہم رات ہے اللہ سے مانگنے کی، منوانے کی، برکت منوانا، رزق منوانا، صحت منوانا، عافیت منوانا، اس کے خزانوں سے لینا۔ اب اس کی میں آپ کو 3 ترتیبیں عرض کرتا ہوں۔ مغرب سے سحری تک اس کا روزہ بھی ہے، مغرب سے سحری تک نہ سوئیں، عبادت میں رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رات کے آخری حصے سے لے کر سحری تک، آخری حصہ جس کو ہم رات کے آخری حصے کو رات 1 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، یہ رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے 2:30 بجے کے بعد۔ مجھے ایک سیانے نے ایک نصیحت کی تھی، اس نے کہا کہ اگر تو خود ڈرائیو کر رہا ہے یا تیرا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے تو رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھوں پہ نظر رکھنا، یہی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور حادثے اکثر اسی وقت ہوتے ہیں، بندے سو جاتے ہیں، اور میں نے اس کے بڑے تجربے کیے۔ اصل میں رات کا جو آخری وہ حصہ ہوتا ہے اس میں بندے سوتے نہیں ہیں، اس میں ایک خاص سکینہ نازل ہوتی ہے، ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس خاص رحمینہ راحت کے اندر ایک خاص لطف ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک وہ ہے مغرب سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے رات کا آخری حصے سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے کہ رات کا پہلا حصہ۔ اب میں ایک بتاؤں، جن کو خطرہ ہے کہ ہم نہیں جاگ سکیں گے وہ رات کے پہلے حصے کو کر کے سو جائیں، لیکن فجر پڑھنی ہے۔ لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں جو نچوڑ ہے الارم لگا لیں اور پہلے سے آپ کو چوکنا کر لیں۔ ہاں، اللہ جل شانہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور کریم کا کرم ہے، موقع ہے، تو پھر ساری رات اس کے سامنے گر گڑانا اور فجر جماعت سے پڑھ کے سونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اب ایک سوال ہے، کرنا کیا ہے؟ کیا مانگیں؟ کیا کریں؟ کون سے عمل ایسے ہیں کریں جس پہ اس کی شان کریمی کو ہمارے پر رحم آئے اور ہمارے حق میں فیصلے ہو جائیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، میں آپ کو عمل دوں گا، اپنی ذات سے نکلیں گے اس رات میں،
اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے بچوں کو، اللہ میری اماں کو، ابا کو۔ اس رات میں اپنی ذات سے نکلیں گے۔ اگر بہت کچھ پانا چاہتے ہیں، میں لفظ بہت کو اتنا بھاری لے گیا ہوں، آپ نے میرے لہجے کو غور سے دیکھا ہوگا۔ اگر بہت کچھ لینا چاہتے ہیں اپنی ذات سے نکلیں۔ ایک عمل دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 27 بار پڑھ لے صرف اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، صرف 27 بار پڑھ لے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور اتنی قبول کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو رزق دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اللہ اس کے ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ بڑے فضائل، بڑے کمالات اس دعا کے ہیں۔ آپ اس دعا پہ غور کیجئے، میں اس کا پھر پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی، میری مغفرت کر دے۔ انسان کا مسئلہ اپنا، اللہ مجھے معاف کر دے، چلو پھر محبت والدین سے بھی ہے، والدیہ، میرے والدین کو معاف کر دے، بس ختم۔ جب جذبہ آگے جاتا ہے نا، پھر وہیں فیصلے بدلتے ہیں۔ اگلا جذبہ کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، 6 چیزیں، مومنین مومنات 2، مسلمین مسلمات 4، الاحیاء والاموات زندہ مردہ 6۔ اے اللہ تو ان کا بھی کرم کر دے، اللہ ان پہ بھی فضل کر دے، اللہ ان پہ بھی رحم کر دے، اللہ ان کے اوپر عطاؤں کی بارش کر دے۔ اللہ کہتے ہیں تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، وہ کیسے؟ اور میں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا کہ اس کی نیکی کم ہوگی۔ اب کون دے گا؟ وہاں تو کوئی نیکی نہیں دے گا، نفسا نفسی۔ تو یہ ایک نیکی والا کہے گا میرا تو بنے گا کیا، چلو تو ایک نیکی لے جا۔ اب یہ ایک نیکی پوری کر کے خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے گا، تو اللہ پاک فرمائیں گے باوجود جاننے کے کہاں سے لایا نیکی؟ یا اللہ فلاں بندے نے بلا کے لیا۔ دونوں کو اللہ کھڑا کر کے فرمائیں گے تو نے اس کو نیکی دی ہے؟ یا اللہ میں نے دی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا میں نے تجھے اس نیکی کے دینے پہ تجھ پہ کرم کر دیا، اور اس کی کریمی عطا کر دیا، اور اس کی کریمی معاف کر دی۔ اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار، میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا۔ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، بڑی گہری بات کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، پوری امت کو دے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ساری خوشیاں، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں، عہدے، صحتیں، سکون، چین، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، عطائیں میرے کام نہ روکیں، میری زندگی میں دکھ نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، مسائل نہ آئیں۔ ساری خوشیاں تو ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا دکھ بھی تو اوپر سے آیا تھا، اور یہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرشتے فخر کرتے ہیں، یا اللہ ہم واقعی غلط فہمی میں مبتلا تھے، ہم کہتے تھے کہ یا اللہ کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں کہ آپ نے انسان کو بنا دی؟ اور اگر کوئی بندہ اس کو کھلا پڑتا رہے، وضو پہ وضو ہر حالت میں کھلا پڑتا رہے، اللہ کی رحمت قدرت کا کرشمے اللہ اس کو دکھائے گا۔ یہ گیا جادو، یہ گئے جنات، یہ گیا قرضہ، یہ گئی بیماریاں، یہ گئے جھگڑے، اور یہ گئے دکھ، اور یہ گئی بند گلیاں، اور راستے کھلے، اور رزق کھلا، اور عزت کھلی، اور وسعت، اور خیریں، اور برکتیں، اور راحتیں۔ اللہ والو میں اپنا نام نہیں بتا رہا، میں عرشوں کا نام بتا رہا ہوں، میں اپنے نام کے کمالات نہیں بتا رہا، میں مٹ جانے والا، میں ختم ہو جانے والا، لیکن یہ چیزیں نہ مٹنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہیں۔ جب فرشوں پہ فیصلے ایسے ہوں جو ہمارے بس میں نہ رہا، پھر عرش والے کے ساتھ دوستی کر لیا کر۔ لومڑی میکے جانا تھا، لومڑی نے میکے جانا، لومڑی کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا۔ اب اس نے کہا میں کیا کروں، اس بچے کو آگے جنگل، پھر ایک جنگل چھوڑ کے آگے اور بڑا جنگل، اس جنگل سے پار اس کی اماں رہتی تھی۔ بڑا عرصہ ہوا اماں کو نہیں دیکھا کہ میں کے جاؤں، اماں کو دیکھاؤں، کوئی آنکھیں ٹھنڈی کراؤں۔ چھوٹا سا بچہ، اس کو لے کے جاتی ہوں، تو رستے میں کئی دشمن، کئی جانور میرے بچے کو شکار کر لیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اس نے سوچا جنگل کا بادشاہ ہے شیر، میں بچہ اس کے حوالے کر کے جاؤں گی
تو آ کے بچہ لے لو گی. شیر کے پاس گیا کہ سلام آداب عرض، یہ بچہ آپ کی خدمت میں ہے، ایسے ایسے اماں کے پاس جا رہی ہوں، اماں بیمار ہے، پتہ نہیں پھر دیکھ نہ سکیں، چلو میں دیکھا ہوں، بچہ آپ کے حوالے ہے. اگر تو نے حوالے کیا تو پھر شیر کی بھی غیرت ہوتی ہے. سر پہ بٹھاؤں گا، چل بچہ سر پہ بیٹھ جا. بچہ سر پہ بیٹھ گیا. یہ خوش اماں کے پاس گئی. ہفتہ 2 ہفتے کے بعد واپس آئی تو کہا بچے کی طلب ہے، بچے کی تڑپ ہے، مامتا، محبت، پیار. اب جائی شیر کے پاس کہ شیر جی بچہ دے دو. شیر نے ہمیشہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں کی تھی، اب شیر کی آنکھیں جھکی ہوئی اور چپ پریشان. میرا بچہ، میری آنکھیں، میری مامتا کہاں؟ شیر چپ. اب شیر کی بات کہیں نہ شیر کی بات وہی آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. شیر کہنے لگا زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں لڑ سکتا. میرے سر پہ بچہ بیٹھا تھا، ایک شاہین آیا شکرا، اس نے جھپٹا اور بچہ اٹھا کے لے گیا. عرش والے سے میں نہیں لڑ سکتا، زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں. تیرا بچہ شاہین اٹھا کے، شکرا اٹھا کے لے گیا. زمین کے مسائل کا تعلق عرشوں سے ہے، عرش والے کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو پھر سارے نظام ٹھیک ہوں گے، اور اگر اس سے بنی ہوئی نہیں ہے تو سارے الٹے کام الٹے. کہتا ہے ایک قدم آگے اٹھاتا ہوں، 4 پیچھے ہٹتا ہوں، میری روزی بند، میری روٹی بند، میرا گھر بند، منہ سے ایسے بول بیٹھتا ہوں، ساتھ بعد میں خود پچھتاتا ہوں. کیا حال ہے اس کا، میں کیا کروں، میں بے بس ہو گیا ہوں. یہ بے بس لوگوں کے لیے یہ سارے راستے بتا رہا ہوں، یہ بے بس لوگوں کے لیے ساری راہیں بتا رہا ہوں، یہ بے بس لوگوں کے لیے زندگی کا سفر اور منزلیں بتا رہا ہوں جو بے بس ہو چکے. ہماری زندگی کا سفر اگر آپ نے طے کرنا ہے، زندگی کا سفر سکون سے، سہولت سے، عزت سے، عافیت سے، رزق نسلوں میں رہے. اور جو میں لفظ پھر دہرا رہا ہوں، جو میری آپ کی اشد ضرورت ہے، وہ لفظ پھر غور سے سنیں کہ اللہ پاک اس کی برکت میں مدد کریں گے اور اس کو ہر شیطان کے وار شر سے محفوظ کریں گے، اور اس کی اللہ پاک قدم قدم پہ حفاظت، کفالت فرمائیں گے. عمل چھوٹا سا ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے، اور کمال بہت زیادہ ہے. اور اس عمل کے اندر طاقت، تاثیر اور کمال آخری درجے کی ہے. آپ قدردان ہیں، آپ کے مزاجوں میں قدردانی ہے. اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو پھر قدردانی کا حق یہی ہے. اس کی قدردانی بڑھائیں اور اس پہ توجہ بڑھائیں. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں. جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں. اس آپ کو یاد ہے میں پچھلے سال آپ کو ایک افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت کا چلہ دے کے گیا تھا. ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو یاد ہے 121 بار، اور اس کی ہم نے پھر تسبیح خانہ لاہور میں دعا بھی ہوئی تھی، اختتامی دعا بھی ہوئی تھی، اور پوری دنیا اس دعا میں کوئی حاضر ہوئے تھے، کچھ آن لائن پوری دنیا شامل تھی. اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں ہے اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے. انہوں نے کیا کیا، صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا. حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی. جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے. حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے. میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا، ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا. اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنی، فرض کے علاوہ سب چھوڑ، اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ، اور ان آیات کو دن رات وضو پہ وضو، سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل ہو کے پڑھ. کوئی کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، اس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟
اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، یہ راستے بند ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی، اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش ہوتی، اور جادو اور لا علاج بیماریاں۔ ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگے میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہسپتال ہے میو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، اور میں لوگوں کی عیادت کی نیت کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا، اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا۔ کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں، اور وہاں لوگوں کے جا کے نا کانوں میں پھونک مارتا ہوں، یہی کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضر سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے، اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے رہیں، آپ چلے جائیں۔ کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ پھونک کانوں میں اس وظیفے کی، کہتے ہیں بچہ میرا تنگ کرتا ہے، اور بچہ روتا خوش ہے، چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے، اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے، کملی والے کی قسم سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کو آخری چیز ہو نا، آخری چیز ہو آپ کا، آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں، اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اسے یقین سے پڑھے گا آسمان پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ قسم ہے، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ اللہ والو، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ، یہ قسم ہے، اور اس قسم کی طاقت اور تاثیر ہے، اور اس قسم کا کمال ہے، عجیب چیز ہے۔ اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار، میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا، بس مہینے میں آپ کو اپنی نسلوں کے رزق، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنی برکت، اپنی خیریں، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنی کفالت، اپنی اللہ کی مدد کے لیے آدھا گھنٹے کا بھی اپنے لیے وقت نہیں آپ کے پاس، بتائیں ہے وقت ہے؟ یا وہی ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ایمبولینسوں میں، مشکلات میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے کا پروگرام ہے تو بتا دیں صرف مہینے میں کہ اس کو 121 بار۔ عجب چیز ہے، عجب چیز، 84 کروڑ کا قرضہ اتر گیا۔ وہ کہتے تھے، مجھے کہنے لگے گاڑی کا اے سی نہیں چلاتے تھے کہ پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا، لوگ سمجھتے تھے ملوں کے مالک ہیں، اور کہا بڑی گاڑی کرائے کی رکھتا تھا، اگر میں چھوٹی گاڑی پہ آ گیا لوگ سمجھیں گے ختم ہو گیا اور مجھے گلا دبا دیں گے، ہمارے پیسے نکال۔ بڑی گاڑی لیتا تھا دانستہ کرائے پہ کہ اگر چھوٹی گاڑی پہ آ گیا تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے، میری گردن دبائیں گے۔ اپنا بھرم رکھا ہوا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، میری ہر پونچھی ختم ہو گئی۔ اور ایک وقت پھر آیا، رب نے اسی آیت کی برکت سے پھر ایسے اوپر رنگا، آباد کیا اور شاد کیا۔ اور وہ بندہ کہتا ہے 84 کروڑ کا میرا قرضہ تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کہتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ سارے بینکوں کو کلیئر کیا، لوگوں کو کلیئر کیا، اور پھر سے اپنے کاروبار کو ابتدا سے اٹھایا۔ آج پھر رب نے بخت لگا دیا، صرف ہر مہینے 121 بار اول آخر درود پاک، بڑا دھیان، بہت توجہ، بہت لجاہت، دل کی کیفیت، اندر کا درد اور اندر کی کیفیت اور اندر کے سوز کے ساتھ صرف ہر مہینے 121 بار
اگر جگہ اور وقت ایک ہو، جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر مزہ یہ اور ہے، پھر طاقت یہ اور ہے، مجبوری ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، جسے کہتے ہیں زمان اور مکان کی قید، یعنی ایک ہی زمانہ ایک ہی وقت ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو اس عمل کو نہ چھوڑیں لیکن ڈوب کے پڑھیں۔ اور یہ آیت اگر یاد نہیں ہے نا، آج کے بعد ہمت کر کے ان 4 آیتوں کو یاد کر لیں، 4 آیتوں کو یاد کر لیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کا وہ غنیمت والا واقعہ میں نے سنا، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، جہاں بھی یہ آیت جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ سنا نہیں؟ اب میری بات کیا کہی میں نے؟ دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ لوگ خود کو خود کہتے ہیں ہمارا کھانا کھا لیں، یہ کر لیں، کرنے سے پہلے پوچھتے ہی نہیں، اس سے پہلے پوچھتے ہی نہیں۔ رزق کے دروازے، بیماریوں کے دروازے بند، وسعت کے دروازے 121 بار مہینے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیں گے۔ یعنی بانٹنے کا بھی کہا تھا کہ اپنے طور پہ اپنے مقام پہ خود آپ بانٹ دیں، اس پہ ضرور توجہ کیجیے گا، اور سارا گھر یہ پڑھے۔ ہاں، گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں، اس آیت کو۔ کمال آیت ہے، اور کمال اس کی تاثیر اور کمال اس کی طاقت ہے، اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے۔ میرے پاس انگلینڈ امریکہ سے لوگ آتے ہیں، بیوی کہتی ہے یہ پیٹ نیچے کر کے آنا، گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ آگے نہیں بولتا میں، یہ جو بڑا ہوا پیٹ ہے نا تیرا، اس کو اندر کر کے آنا، ورنہ میرے گھر پاکستان سے گیا ہے اگر تو تو جیسے کر تیسے کر، مجھے کوئی خبر نہیں، پیٹ اندر کر کے آنا۔ اور یہ ناریل پیٹ کو کہاں تہس نہس کر دیتا ہے، پیٹ کہاں گیا۔ اور دل کے ہر مسئلے کے لیے، جسم کے ہر مسئلے کے لیے، ہائی بلڈ پریشر، دل کے لیے، جگر کے لیے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ اچھا چلو ایک کام کریں، آپ کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا ہے، موبائل میں، آپ ناریل کو سرچ کریں کہ جن ملکوں میں ناریل زیادہ کھایا جاتا ہے ان میں بیماریاں کتنی ہیں، دکھ کتنے ہیں، ان کی عمریں کتنی لمبی ہیں، ان کا جسم کتنا خوبصورت ہے، ان میں فٹنس کتنی ہے، اور اس میں طاقت کتنی ہے اور قوت کتنی ہے، جسمانی، اعصابی، دل، دماغ۔ آپ چیک کریں، اب چیک کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے خود بتایا، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا زندگی بھر کبھی کینسر نہیں ہو سکتا اس کو، کسی بھی چیز کا۔ اور مجھے ایک اور صاحب نے، ایک اور تجربہ کار نے، باہرلے ملک سے میرے پاس علاج کرنے آئے تھے، وہ غذاؤں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کا کوئی روحانی مسئلہ تھا، میرے پاس آئے، چند ملاقاتیں، پھر میں نے ان سے خود سیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا نا، 1 ناریل روزانہ یا 3 ناریل روزانہ جی بھر کے کھائے گا 40 دن، اور اس کے بعد روزانہ مسلسل تھوڑا سا ناریل کھاتا رہے، اس کی 7، 3، 5 نسلوں میں کبھی خطرناک بیماریاں، کینسر اور اس طرح نہیں ہوں گے، اس کی نسلوں میں بیماریاں ختم ہو جائیں۔ آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، غذاؤں کا نسلوں سے تعلق ہوتا ہے۔ صحت مند غذائیں صحت مند اولادیں لاتی ہیں، صحت مند غذائیں صحت مند نسلوں کو لاتی ہیں، اور کمزور غذائیں کمزور نسلوں کو لاتی ہیں۔ اور آپ یہ صحت کس لیے حاصل کریں؟ اللہ اس کے حبیب کو راضی کروں گا، اس لیے میں صحت مند رہوں گا، اس نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس ناریل کے اوپر جو خرچہ ہوگا، جو کھائیں گے، وہ بھی آپ اللہ کے ہاں تلے گا، اور اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں اولاد کے مسائل ہیں، بے اولادی نہ ہو، طلاقوں تک پہنچے مسئلے ہیں، رزق کے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، 129 بار سورۃ کوثر۔ ایک کام اور کریں، ابکری میں ایک تعویذ چھپا تھا یا باسط ہوگا، یاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے مہینے میں چھپا تھا، 2020 جنوری، ایسے ابکری 2020 جنوری میں ایک یا باسطوں کا تعویذ چھپا تھا۔ اچھا، آپ کے پاس نہیں ہے رسالہ تو پریشان نہ ہو، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، مفت میں مل جائے گا۔ مقصد کوئی رسالہ بیچنا نہیں ہے، آپ کو نفع دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابکری میں رسالہ نیٹ پہ مفت میں ملتا ہے نا، بالکل فری۔ اس تعویذ کو اپنی زندگی میں ساتھ دینا۔ میں آج وہ تعویذ آپ کو خصوصی